آیت نمبر 53، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم۔ اس کا وہی پس منظر ہے جو اوپر ایک آیت کا گزر چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق تھا جد ابن قیس، تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ میں تبوک کی لڑائی میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ وہاں روم کی حسینائیں آئیں گی اور میری نظریں خراب ہوگی، اس لیے میں آنا نہیں چاہتا۔ اس نے یہ تو چالاکی کی، مگر جب دیکھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، اپنا نفاق کھل کر سامنے آ رہا ہے، ایک بہت ہی لچر بہانہ ہوا نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آپ اتنے متقی تو ہو نہیں کہ نبی سے آگے کا آپ بول سکو۔ جب نبی جا رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور رہ گئی بات کسی گناہ کے ہونے کی، تو اگر اتنے بڑے معاملے میں اتنا چھوٹا سا گناہ بھی ہوتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، ہر چیز میں دستور ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ ذرا ایک مزاحیہ جوک جیسا ہو جا رہا ہے اور لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لو یہ بڑے نیک آ گئے۔ تو اس نے آ کر ایک رقم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ میں نہیں آ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ میری طرف سے آپ یہ مال قبول فرما لیں، جنگ کے دوران جو خرچ ہوگا اور جو بھی ضرورت آئے گی اس میں خرچ کر لینا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، فرمایا کہ نہیں، جب تم نہیں آ رہے ہو صحت مند ہونے کے باوجود تو پھر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بعد میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ، اور اس کے بعد بھی یہ مسلسل 3 آیتیں اسی مضمون سے جڑی ہوئی ہیں کہ وہ یہ جو مال لے کر آیا تھا وہ بھی دل سے نہیں لایا تھا، اسی لیے اللہ نے نبی کو قبول کرنے کا حکم بھی نہیں دیا کہ آپ قبول نہ کریں۔ اور پھر ان کی ساری اخلاقی اور عملی پوزیشن کو اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ تو مال ہے اور یہ تو جان ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، یہ بس دکھاوا ہے۔ اس کی طرف بھی جو مسجدوں میں آتے ہیں نمازوں کے لیے اور لمبی لمبی نمازیں جو پڑھتے ہیں، یہ محض دکھاوا ہے تاکہ مسلمانوں کا کسی طریقے سے اعتماد اور بھروسہ حاصل کر، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب آپ دیکھیے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انفقوا طوعا او کرہا، آپ کہہ دیجئے کہ تم مال خرچ کرو، طوعا خوشی کے ساتھ، او کرہن یا ناپسندیدگی کے ساتھ، لن یتقبل منکم، تو تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بلا شبہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے لوگ، وما منعہم ان تقبل منہم، اور نہیں روکا ان کو اس بات سے کہ ان کا مال نہیں قبول کیا جائے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر یہ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ٹھیک ہے، ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نماز کی طرف بھی جو آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی طرف جب آئیں تو رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ آئیں، پورے اہتمام کے ساتھ آئیں۔ یہ جو اپنے ہاں بھی اب رواج چل پڑا ہے کہ جس حال میں بس مسجد میں آ رہے ہیں، یہ منافقین کا شعار ہے۔ اہل ایمان کو مسجد میں پورے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اللہ نے وضو کو فرض قرار دیا ہے، اور اگر آپ باوضو بھی ہیں تو بھی تجدید وضو مستحب ہے، بہتر ہے، واپس کر لینا چاہیے، فرض نمازوں کے واسطے افضل عمل ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ اور پیچھے ہم 8ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ حالانکہ مردوں کو زینت اختیار کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کی، لیکن یہاں زینت کا لفظ ہے کہ مسجد میں تھوڑا ایسے آؤ کہ باوقار ہو۔ بہت سارے لوگ مسجد میں نماز کے لیے ایسے آتے ہیں کہ آزو بازو کے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ یا تو گٹکے یا سگریٹ کھا کر آئیں گے، یا ان کے بدن سے ایسی مہک آئے گی۔ یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، اور یہ منافقین کا شعار ہے۔ اہل ایمان، میں ایک واقعہ اکثر سناتا رہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ ایک جوڑا تھا، اور وہ شہزادے کی طرح مسجد میں جاتے تھے بھی شہزادے، تو ان کا باقاعدہ گھر میں ایک جوڑا ہوتا تھا جو صرف مسجد میں جانے کے لیے ہوتا۔ کسی نے پوچھا بھی کہ حضرت آپ اتنا نیا نیا جوڑا پہن کے مسجد میں جاتے ہو، تو فرمایا اگر تم کو بادشاہ اور اس کے کارندے اگر بلائیں تو کیا تم ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ تو جب مجھے اللہ بلا رہا ہے تو پھر میں کیوں بنٹھن کرنا جاؤں؟ تو یہ نیک لوگوں کا اور سلف صالحین کا طریقہ کار رہا۔ باقی رہ گئے منافقین، اب یہ بستر سے اٹھ گئے، بس اسی نائٹی میں مسجد میں نماز کو آ گئے، یہ سب ناپسندیدہ چیزیں، یہ کاہلی ہے، سستی ہے، اس کو غبی پن بھی کہہ سکتے ہیں، غباوت ہے مزاج۔
اور اصل میں یہ اثر ہے اللہ سے محبت میں کم ہو جانے کا. اللہ ہم سب سے اس کی حفاظت فرمائے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نہیں آتے نماز کے واسطے مگر سستی کے ساتھ. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر ناپسندیدگی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس پر بعض علماء نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے کہ جو آدمی اسلام کے راستے میں صرف مال دے اور اپنا وقت اور اپنی جان دینے کا ارادہ نہ ہو تو وہ آدمی بھی منافقوں میں شامل ہے. اصل میں ایک مشکات شریف کی ایک حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ساری زندگی اللہ کے راستے میں جان لٹانے کی نیت نہ کرے تو وہ آدمی بھی منافقین میں شمار ہوگا. موقع آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نیت ہونا چاہیے اور ارادہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے.